آقا سے محبت کا اظہار کریں گے ہم۔ بھائیو اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ ان کا جو سب سے بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، صحیح پتہ۔ پہلے مذہب گمراہ ہو گئے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہنے لگے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اور اللہ نے میرے نبی نے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، تیرے رب کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، وہ پاک ہے، وہ کیسا ہے؟ قل، میرے حبیب کہیے سرگودا والوں کو بتائیں، وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس کی نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے، اللہ احد، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ عرش تک اللہ کی قسم نور چھا گیا۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ خدا کسی انسان نے رکھا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خود اللہ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور وہ اپنا نام کیا کہہ رہا ہے؟ هو اللہ، وہ اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، اکیلا، مَتَّخَذَ صَاحِبًا، کوئی بیوی نہیں، اَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، وہ میرا بیٹا تم نے کب سے بنا دیا، کیسے بنا دیا؟ احد، اکیلا ہے، تو اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا۔ وہ نہیں مرتا، وہ سب کو مارتا ہے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، ہم سب کو روٹی پانی ہوا کا محتاج بنایا، ہمیں رنگ اور روپ دیے، وہ اللہ ہر رنگ اور روپ سے پاک ہے۔ ہمیں مشرق مغرب میں قید کیا، شمال جنوب میں قید کیا، اوپر نیچے سے قید کیا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ مشرق سے پاک ہے، مغرب سے پاک ہے، شمال سے پاک ہے، جنوب سے پاک ہے، فوق سے پاک ہے، تحت سے پاک ہے۔ کدھر ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے۔ ایتھے ویکھیا اللہ سامنے، ایتھے ویکھیا اللہ سامنے، ایتھے ویکھیا اللہ سامنے، اتھے ویکھیا اللہ سامنے، پیچھے ویکھیا اللہ سامنے، اپنے آپ وچ ویکھیا اللہ سامنے، پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھی اللہ سامنے، اڑتے پرندے دیکھے اللہ سامنے، گرتی بارش دیکھی اللہ سامنے، گرجتے بادل دیکھے اللہ سامنے، کڑکتی بجلیاں دیکھی اللہ سامنے، اڑانے والے بھیڑیے دیکھے اللہ سامنے، پھاڑنے والے شیر دیکھے اللہ سامنے، چکھاڑنے والے ہاتھی دیکھے اللہ سامنے، بہتے دریا دیکھے اللہ سامنے، ابھرتے سمندر دیکھے اللہ سامنے، صحرا دیکھے رب و رب اللہ سامنے، جنگل افریقہ کے دیکھے اللہ سامنے، ہموں سے دودھ نکل رہا ہے اللہ کا نکال رہا ہے، انڈے میں بچہ بن رہا ہے اللہ بتا رہا ہے یہ میں ہوں، یہ میں کر رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں بچی بن رہی ہے، بچہ بن رہا ہے، دو بن رہے ہیں، ایک بن رہا ہے، کتنا زندہ رہیں گے، کتنی زندگی پائیں گے اللہ سامنے۔ آسمان کی بلندیاں دیکھو اللہ سامنے، چمکتا سورج دیکھو
بیل سے انگور نکلا، یہ اللہ کر رہا ہے، کریلا کڑوا ہو گیا، یہ اللہ کر رہا ہے، تربوز سرخ ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، خربوزہ سفید ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ مٹی کا انسان بول رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ ہر جگہ ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق، پوری کائنات کو گواہ بناؤں گا، اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فی انفسہم، تمہارے اندر اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کوئی ہے اس کا بنانے والا۔ من رفع السماء بقدرتہ، اس آسمان کو کس نے اٹھایا؟ من دہا الارض بمشیتہ، زمین کا بچھونا کس نے بچھایا؟ سخر لکم الانہار، دریاؤں کو کون چلا کے لا رہا ہے؟ دریا کون بکھر رہے ہیں؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پانی کی ایک ایک موج میں اپنی قدرت کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ پانی کی بغاوت ہے، ہوا کی بغاوت ہے، پہاڑوں کی بغاوت ہے، سب میرے اللہ کا نظام ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا مالک، وما فی الارض، زمینوں کا مالک، وما بینہما، درمیان میں جو ہے سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، اندھیرے، اجالے، گرمی، سردی، بادل، ان فی خلق السماوات والارض۔ ارے سرودے والو، کبھی غور تو کیا کرو، آسمان کو دیکھا کرو، لیکن کیا بنایا؟ اور جس زمین پہ چلتے ہو اس کو دیکھو، تو تمہیں کس نے بنایا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ دن کو دیکھو، یہ کون لایا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد رات آئے گی، یہ کون لایا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، جدھر دیکھو اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ اتنے بڑے سمندر میں نے سمندری، سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیے ہیں، تبلیغی سفر اللہ کے شکر سے، تو اس میں اتنے بڑے بڑے جہاز بھی تنکے نظر آتے ہیں، تنکے۔ کہتا ہے کون ہے ان سمندر کی موجوں کو چیر کر کراچی سے بحری جہاز چلاتا ہے اور نیو یارک اس کو پہنچاتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ یہ بادل کیوں گرج رہے ہیں؟ یہ بے قابو کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ بس یہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی، دھوئیں سے پانی۔ اب تو جہاز جاتا ہے بادلوں میں دھواں، اور جب برستا ہے پاکستان ڈبو دیا، ہندوستان ڈبو دیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، چاروں طرف زندگی پھیلا دی، چاروں طرف زندگی پھیلا دی۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر۔ والسحاب المسخر، یہ بادل بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان کھڑے ہیں۔ سرودے والو، لآیات لقوم یعقلون، کھوپڑی استعمال کرو، کھوپڑی دماغ استعمال کرو۔ میرے رب کی قسم، بجلی کی چمک میں پکارو گے یہ اللہ کر رہا، بادلوں کے رنگ میں پکارو گے اللہ ہے، ایک ایک قطرے میں دیکھو گے اللہ ہے، مشک کے نافے میں دیکھو گے اللہ ہے، صدف میں موتی بنتا ہے اللہ ہے، بکری کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اللہ ہے۔ پتہ ہے کس جراثیم سے انسان بنتا ہے؟ 1 ملی میٹر، ایڈا سارا سینٹی میٹر ہے، اس کا 1/10 ملی میٹر ہوتا ہے۔ سینٹی میٹر کا 1/10 ملی میٹر ہوتا ہے، اور جس نطفے سے انسان بنتا ہے وہ 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہوتا ہے۔ اب تجھے سارے بڑے چودھری بڑے بیٹھے ہو، میں بڑا مولانا بیٹھا گل کرتا بیان،
جگر کے 10 لاکھویں حصے سے نطفہ بنتا ہے اور اس سے اللہ انسان بناتا ہے. یا ایھا الانسان، پھر رب کی بات سنو، او میرا بندہ. مسلمان نے کہا یا ایھا الانسان، او انسان، او میرا بندہ، او ما غرک بربک الکریم، اور رب کو چھوڑ کے کدھر بھاگ گیا ہے؟ تجھے کس نے دھوکہ دے دیا رب کے بارے میں؟ الذی خلقک، اور میں نے تمہیں بنایا، فسواک، اور تجھے کیسے برابر بنایا، فعدلک، ہر آنکھوں کا ایک سائز، کانوں کا ایک سائز، ہونٹوں کا ایک سائز، نتنوں کا ایک سائز، ایک جیسا ماتھا، گولائی کا سر، فعدلک، کس خوبصورتی سے ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تم جتنی صورتیں لے کر بیٹھے ہو سب تیرے رب نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بنائی ہیں. ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، میرا رب بناتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں انسان کو بناتا ہے. اور ایک طارق جمیل نہیں پیدا ہو رہا، ایک طارق جمیل نہیں بن رہا، کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے بچیاں بن رہے ہیں. اور پھر اربوں کھربوں جانوروں، مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے انڈے بن رہے ہیں. کیا رب ہے، کیا رب ہے. اتنی سے لیے ایک مچھلی جس کو ٹراؤٹ کہتے ہیں، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں ٹراؤٹ ہیں ٹھنڈے پانیوں میں. اللہ ایک ایک انڈے کو دیکھ رہا ہے، صرف طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا. یہ میرے نبی کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہ اس کا بیٹا ہے عزیر، نہ اس کا بیٹا ہے عیسیٰ، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے. وہ زمانے سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، وہ شکل سے پاک ہے، صورت مورت سے پاک ہے، رنگ بو سے پاک ہے، صحت مشرق مغرب سے پاک ہے، شمال جنوب سے پاک ہے. وجود ہے، لا مکان ہے، وجود ہے، لا زمان ہے، وجود ہے، سوتا نہیں، وجود ہے، اونگتا نہیں، قائم ہے، مرتا نہیں، مارتا ہے، پیتا نہیں، پلاتا ہے، روتا نہیں، رلاتا ہے، ہنستا نہیں، ہنساتا ہے، دیتا ہے، لیتا نہیں، پہنتا نہیں، پہناتا ہے، سوتا نہیں، سلاتا ہے، اندھیرے لاتا ہے، اندھیروں سے پاک ہے، اجالے لاتا ہے، سورج چاند سے پاک ہے، عرش فرش سے پاک ہے. عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش اس کی کرسی نہیں ہے، یہ اس کی شہنشاہی ہے. اس نے عرش بنا دیا، کیڑا بڑا ہے. 7 زمین آسمان کو کوئی ناپ نہیں سکا آج تک. اور حدیث شریف میں آتا ہے عرش کے نیچے جو پانی ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تیرے رب کا عرش پانی پر ہے. اس پانی میں ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اور سرگودے والو نہ یاد کرو رب کو، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. اور سبح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی وقت نہیں رکتے، کسی وقت نہیں رک. اللہ کی قسم یہ بوتل اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ پھول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میز اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ پنکھے، یہ اینٹیں، ان کا ایک ایک ذرہ، یہ راڈ، یہ تار، ایک ایک ذرہ. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم. عزتوں کا بھی مالک ہے، حکمتوں کا بھی مالک ہے. وہو السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی. آواز بہت زیادہ کٹ گئی، گڈی تو دور لگے گی، پارکنگ بہت دور ہے. سامنے جڑا نواں ٹاؤن نہیں بنا والا میری جال کے نال، اس میں لگی پارکنگ. ہاں جی. السلام علیکم. ہاں جی سناؤ. ہاں جی. یہ احسان ہوا، انہوں نے اللہ کا
کہ اللہ کون ہے؟ احد، یار میں ریکارڈنگ ساری لائی ہوئی ہے اس کا اور جا کے کسی کو محتاج نہیں، کیوں؟ اس کی کوئی آ جانا سی ابا بیٹا کوئی نہیں، لم یلد، کوئی اس کا بیٹا نہیں، ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ خوبصورت صفاتی ناموں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا میرا الفاظ۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرا بندہ مجھے ڈھونڈ تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ لے لیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور میں کتنا دور ہوں، لا تراہ العیون، آنکھوں سے دیکھو تو میں نظر نہیں آتا۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، فی 3 لاکھ کلومیٹر۔ خیال کی رفتار ہے کروڑوں لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی تمہارے رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اتنی دور ہو گیا، ساڑھے کیا سن رہی ہیں تو کیا کمال ہے۔ یہ لوگ میرے قریب بیٹھے، آپ لوگ میرے دور بیٹھے، ٹھیک ہے، یہ دور نہیں ہو سکتا، آپ قریب نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ دور کتنا ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اور اللہ قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شارک سے بھی زیادہ تیرے قریب۔ تو زور سے کہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک۔ تم آہستہ سے کہو یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک۔ تم اور آہستہ کہو کہ تم سنو، وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ تم زبان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، تمہارے کان بھی نہ سنیں، تمہارا دل بولے اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا۔ آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ میرا رب کہتا ہے میں نے یہ بھی سن لیا ہے جو تو دل میں کہتا ہے نا، کبھی اچھا سوچتا کبھی برا، کہ میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں۔ میں نے کچھ کہا ہے، میرے کانوں نے نہیں سنا، لیکن عرش پر اللہ نے کہا ہے دار جبیر میں نے سن لیا ہے۔ جس کا ایسا رب ہو بھلا انہیں غم کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس خزانوں کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، قوت کی حد نہ ہو، رزق کی حد نہ ہو، عزت کے خزانے ہوں، زندگی کے خزانے ہوں، بادشاہی کے خزانے ہوں، صحت کے خزانے ہوں، حفاظت کے خزانے ہوں، عافیت کے خزانے ہوں، محبت کے خزانے ہوں، اور دولت کے خزانے ہوں، اور مدد کے خزانے ہوں، مدد
کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا. مجھے ڈی آئی جی اپنا بندہ ہے, فون کرو, فون کی تاکہ ڈی آئی جی صاحب میٹنگ کے گل نہیں سن سکتے. اچھا ان کی کہہ رہی ہے, اللہ کہتا مجھے پکار, میں تیرے ساتھ ہوں, مجھے پکار تو صحیح, ادعونی, تو کبھی میں نے بلایا تھا کر, استجب لکم, میں لبیک نہ ختم پڑھ میں کہہ رہا تھا. یہ تعارف ہمیں ہمارے نبی نے کروایا کہ اللہ ایک ہے, لم یلد صمد ہے, لم یلد ہے, ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے. لہذا شرک سے قریب ہے. صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ, اللہ کو پکارو, اللہ سے مدد مانگو. کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا, کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا, کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا. جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, چاہے نبی, چاہے ولی, چاہے امام, اور قبر کے پیٹ میں چلے گئے, موت کا پیالہ پی لیا, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا, جس کو نہ کسی نے موت دی, جس کو نہ کسی روٹی کی ضرورت, نہ پانی کی ضرورت, نہ کھانے کی ضرورت, نہ نیند کا محتاج, نہ اونگ کا محتاج. میں اکیلا بول رہا ہوں, تم سن رہے ہو, ابھی تم سارے بول رہے تھے, کسی کو سنائی دے رہا تھا, خالی شور تھا. اور میرا اللہ کہتا ہے اے اول آخر انسان, جنات, زندہ, مردہ, مرد, عورت, بوڑھے, جوان, بچے, بچیاں, جن, انسان, سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے اللہ کو پکارو ایک دم. دنیا میں 6000 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں, ہزاروں پہلے تھی, ہزاروں آگے آئیں گی. سارے اپنی زبانوں میں اکٹھے بولو, اکٹھے. اب میں اور امتیاز بولنا شروع کر دیں, دوسرے آپ کہ مولانا صاحب ایک بول رہا ہے تو ایک ادھر چپ کراؤ, سمجھتا نہیں پتہ لگ رہا ہے. میرا رب کہہ رہا ہے تم سارے اکٹھے بولو تو میں تم سب کی اکٹھے. سبحان اللہ. لا یشغلہ سمع عن سمع. امتیاز کیا بولا, احترام کیا بولا, دار جمیل کیا بولا, میں سب کی سنتا ہوں. ولا یلہیہ قول عن قول, اور اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں, جنوں کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں, جوانوں کی سنتے ہوئے بوڑھوں سے غافل نہیں, مچھر کی سنتے ہوئے مکھی سے غافل نہیں. مچھر بھی تو اللہ کو پکارتا ہے, مکھی بھی اللہ کو پکارتی ہے. یہ ہمارے بڑے صغیر میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی انسانوں کو پکارتے ہیں, کبھی ولیوں کو پکارتے ہیں, کبھی اماموں کو پکارتے ہیں. اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظهما وهو العلی العظیم. قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے. قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے, اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. یہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے. آیت الکرسی سارے آسمانی کلاموں کی سردار ہے. سبحان اللہ. اور دیکھو مزے کی بات, بادشاہ خود نے دوستی لگاتے, ان سے دوستی لگانی پڑتی ہے. ایمان بیچ کے, ضمیر بیچ کے, غیرت بیچ کے, عزت بیچ کے, پیسہ دے کے, ہر شے دے کے, پھر بھی وہ منافقانہ دوستی رکھتے ہیں. بادشاہوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی, یہ یقین رکھنا. سیاستدانوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی. دوستی صرف اللہ کی ہے, تو وفا صرف اللہ کی ہے. جو عجیب بات, ایک ٹیڈی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑا, ساری زندگی گناہوں سے بھر گئے, اور ایسے کہتا ہے یا اللہ معاف کر. اور اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا, دوستی لگ گئی بنا کو. اچھا سڑیاں تو بڑے چھوڑیاں. میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر, تمہیں اتنی زندگی دیتا ہوں, سرگودے میں رہنے والا, چلو میرے ضلع کا نام ہے, ملتان میں رہنے والا,
مقصد کو لگا دے، پوری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر، پکا منافق، پکا دوزخی، اور میرا رب کہتا ہے میں تو دیکھتا ہوں دعا توبہ کر، یہ زمین سے آسمان تک گناہ کرنے والا آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے چلو معاف کر دے۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کا صحیح وہ خود کیا ذات ہیں جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، ابھی ہفتے والے دن 12 ربیع الاول گزری ہے، اور جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے، میرے نبی کی سیرت کو ذلیل کیا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے یہ کام شروع کروائے۔ خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی، اس کا نام ہے جشن میلاد النبی۔ گانے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اس کا نام ہے میلاد النبی، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ میں ساری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، میں نے کئی ملکوں میں میلاد دیکھا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، تو یہ تو کمبخت مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، وہ اللہ سے اللہ کے نبی سے حیا کرو، کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اور لعنت ہے تمہاری عزت، کیا اس کو کہتے ہیں برتھ ڈے؟ اور یہ تو کافر کا طریقہ ہے، تمہیں کسی مولوی نے نہیں سمجھا، جن مولویوں نے یہ شروع کروایا ہے ان کے گردن میں یہ توق پڑے گا قیامت کے دن۔ یا اپنی عوام کو سمجھا دو، ربیع الاول میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ میں نے سوڈان میں دیکھا، میں نے یمن میں دیکھا، میں نے کئی ملکوں میں دیکھا، کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، سب مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب مسجدوں میں اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے یہ تو کنجر خانہ ہے، یہ تو ہلاکت ہے۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ اتنا بڑا نبی، ابھی آپ آئے بھی نہیں، ابھی آپ آئے بھی نہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے فرمایا اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آ گیا تو اس پر تم میں ایمان لانا فرض ہوگا، اس کی مدد کرنا فرض ہوگا۔ اور پھر کہا، کیا کہا؟ کیا تم مان گئے ہو؟ اس کی مدد کرو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے؟ ہاں جی، نبیوں نے کہا، 1.25 لاکھ نبی ہاں جی کریں گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، میرا پکا وعدہ، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ، آخری نبی کی نبوت کو ماننے کا بوجھ سر پہ اٹھاؤ گے۔ سارے نبیوں سے کہا، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا اگر ہمارے دور میں آپ کے آخری نبی آئیں گے، ایمان بھی لائیں گے، ان کو سر پر پہ بٹھائیں گے۔ ہم نے سر سے اٹھا کے زمین کو پھینک دیا۔ نبیوں نے کہا، اللہ نے کہا پکا وعدہ کرو۔ اسر وزن کو کہتے ہیں، اسر بوجھ کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا میں اپنے نبی کی نبوت کے پر ایمان لانے کا بوجھ عام انسان کو عام ہے، نبیوں پر، رسولوں پر، نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، یحییٰ پر، زکریا پر، یونس پر، داؤد پر، سلیمان پر،
لوط پر، صالح پر، ہود پر، شعیب پر، سب پر، موسیٰ پر، یوشع پر، یعقوب پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یوسف، ابراہیم، سارے نبیوں پر میں بول ڈالوں گا میرے نبی کو مانو۔ اتنا بڑا نبی آیا ہے، جب آپ کو عمل ٹھہرا، عمل جب آپ کو عمل ٹھہرا، پہلے مچھلیوں کی ایک عادت بتاؤ، ایک دریا کی مچھلی کبھی دوسرے دریا میں نہیں جاتی، ایک سمندر کی مچھلی کبھی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی، دو پانی آپس میں نہیں ملتے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن میں کنارے پر پہنچا، ادھر سے بحر ہند آتا ہے، سیدھے ہاتھ سے بحر اوقیانوس آتا ہے، وہ آپس میں ایسے ٹکراتے ہیں اور یوں پھٹ جاتے ہیں، یوں ٹکراتے ہیں، یوں پھٹ جاتے ہیں، سینکڑوں میل لمبی لکیر بنتی ہے، وہ نہیں ملتے۔ بحر اوقیانوس کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر ہند کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے، بحر ہند کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر اوقیانوس کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے۔ ان میں ایسا کمپیوٹر سسٹم ہے، ایک دفعہ یہ خبر ہوگی، ایک دفعہ جب ہمارے نبی کا عمل ٹھہرا تو ساتوں مچھلیوں، ساتوں سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو جا کے مبارک دی کہ آخری نبی کا آمد شروع ہو گئی۔ دریاؤں کی مچھلیوں نے دوسرے دریا کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی۔ ابھی تو آپ کا عمل ٹھہرا ہے اور ساتوں سمندروں پہ ایسا اثر پڑا ہے کہ مچھلیوں کو باؤنڈری بھول گئی، اے مبارک دے، یہ ان کو مبارک، یہ بحر القاہر والی، یہ بحر اوقیانوس والی، یہ بحر ہند والی، یہ بحیرہ عرب والی، یہ سارے سمندروں کی مچھلیاں، ایک دریا والی، دوسرے دریا والی، مبارک مبارک مبارک۔ نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا، نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا۔ اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ جس دن ہوا، کیونکہ عربی کیلنڈر نہیں تھا، تو اصحاب فیل کے 6 مہینے کے بعد جب ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا، 22 اپریل 571 عیسوی، مجھے اپنی تاریخ یاد ہے، دن نہ میری ماں نے سیاہ میں، لیکن مجھے اپنے نبی کا سارا پتہ ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر کی صبح صادق۔ اب اس میں نے ایک وقت لگایا، اضافہ کیا، اس وقت تو ٹائم نہیں تھا، لیکن اب تو ٹائم ہے۔ میں نے مکے میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں نے اپنے بیان میں جوڑ دیا کہ 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح کے 4:20 ادھر مشرق سے سورج رات کے اندھیرے دور کرنے کو نکل رہا تھا، اور ادھر آمنہ کے پیٹ سے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج نکل رہا ہے۔ ایک سورج دلوں کو روشن کرنے آیا ہے۔ یہ سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کا سورج دنیا سے جانے کے بعد بھی غروب نہیں ہے، طلوع ہے۔ دیکھو اللہ نے چاند اور سورج کی صفتوں کو اپنے نبی کے ساتھ کیسے ملا؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر منیرا۔ سورج میں آگ ہوتی ہے تو ضیاء، اور چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے منیرا۔ پھر اللہ نے چاند کو کہا منیرا اور سورج کو کہا سراجا وہاجا۔ سراج چراغ، بھڑکنے والا، ان میں سے جو معنی تھا وہاج گرم، آگ لگانے والا، وہ نکال دیا، اور چاند سے دار کا معنی نکال دیا، اور اپنے نبی کو کیا کہا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا
منیرہ، سراج سورج، منیرہ چاند، چاند کی ٹھنڈک کو لیا، سورج کی روشنی کو لیا اور محمد مصطفیٰ بنا، سراج منیرہ، سراج منیرہ۔ فرمایا میرا ایک نام نہیں ہے، میرے 10 نام ہیں۔ مائیں اپنے بیٹے کو نام دے دیتی ہیں، آفتاب مثلا، تو وہ صرف آفتاب نہیں کہتی، جب کہتے ہے میرا چاند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو میری برفی، میری جلیبی، میری کھنڈ کھیر، کیونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو ایک نام سے ادا نہیں ہوتی، آفتاب 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 ادا نہیں ہوتی، تو پھر وہ نام بدلتی ہے، امتیاز 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 نہیں کرتی، نام بدلتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا تارا۔ میرے نبی نے کہا میرے رب نے بھی مجھ سے لاٹ گیا ہے، میرا ایک نام نہیں رکھا، میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابوالقاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، 10 نام میرے رب نے رکھے ہیں۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔ قرآن میں جاؤ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ قرآن میں جاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز حریص رؤوف رحیم۔ اللہ کے 2 نام، رؤوف الرحیم، کسی انسان کو نہیں دیے، کسی نبی کو نہیں دیے، ایک اکیلے اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب کے اوپر میں رؤوف الرحیم ہوں، پوری کائنات کے لیے، اور نیچے آپ ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ اپنے امت کے لیے رؤوف الرحیم۔ ہم تھوڑی سی حیا کر لیں تو ہماری بخشش ہو جائے، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے، 2 رؤوف الرحیم کے درمیان ہوں تو کوئی دوزخ میں جائے گا، اور ان کو شمر تو نہ پڑ جائے، یزید کا نہ پڑے نا، ابن زیاد کا نہ پڑے۔ اگر اللہ نے انصاف بھی تو کرنا ہے، ترازو بھی تو توڑنا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ آپ پہ بچ کے سی، سوڑے جاتا ہے اللہ آپ پہ بچ کے سی، اور پانی نہ لا آپ پہ فصل ہو جائے میاں صاحب، تو سے مولوی صاحب ہوتا نہیں کیا پتا، پانی نہ لا گئے تو مڑا بوٹا کے میں پھل کے میں لگے، اللہ کو جنت کی میں لڑنی، تو اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ تھوڑے پاس کنوں ہوتا کنوں کا ایک دانا لاؤن واسطے کیڑے چکر ہیں، جنت لین واسطے اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ حسین علیہ السلام فیصل ایسے کٹا گئے، کربلا میں آل رسول ایسے ہی تباہ ہوئے، 17 آل رسول تباہ ہوئے، جن کے خون کا ایک قطرہ اس زمانے کے نہیں آج تک کے زمانے کے انسانوں کے خون سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے۔ 17 ذبح ہوئے، ذبح 2 سال کا بچہ عبداللہ بن حسین، وہ 2 سال کے بچے پر تو دشمن برہم کھاتا ہے، 2 سال کا بچے جانور پر بھی انسان رحم کھاتا ہے۔ میرے نبی کا نواسہ، میرے نبی کا حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے حسن حسین، میرے نبی کی جنت کے پھول حسن حسین، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے نبی کے دل کا ٹکڑا حسن اور حسین، سینے کی محبت سے بھرا ہوا حسن اور حسین، وہ ان کا 2 سال کا بیٹا، سارے شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور تھے، موت کا انتظار تھا، کہنے لگے عبداللہ کا میلا دیو، عبداللہ کا میلا دیو، 2 سال کا بیٹا۔ انہوں نے خیال کیا 2 سال کے بچے کو یہ کوفی کیا کہیں گے، اس کو لیا، یہاں بٹھا کر اس کو دیکھ رہے ہیں، الوداعی سلام کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، ادھر سے ایک شخص ہے ارملہ، اس نے تیر جوڑ کے مارا عبداللہ کے گلے کے پاس، اور گردن ایسے ہو چیخیاں نکلی، یہاں میرے حسین کا صبر چھلکا اور ان کا خون اپنی ایسے بک میں لے بھر لیا، اور اس کے لیے آسمان کی طرف پوچھا، اللہ تو اگر راضی ہے نا میں بھی راضی، تو راضی ہے نا میں بھی راضی، لیکن ان سے بدلہ تمہیں لینا۔ اللہ نے ایک کتے کی موت مارا، اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے،
انصاف بھی کرنا ہے. تو اللہ آپ پہ بخش کے ہاں جس کو چاہے بخش دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن حسین شمر کا فیصلہ تو ہوگا نا. حسین یزید برابر تو نہیں ہو سکتے، ابن زیاد اور عباس برابر تو نہیں ہو سکتے. یہ کیسا ظلم کرتے ہو، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ سچ بولتے ہو، نہ دیانتداری کرتے ہو، جھوٹ پر تجارت، کھوٹ پر تجارت، دھوکے بازی پر تجارت، سود پر تجارت، رشوت پر کمائی، حرام پر کمائی، جوئے پر تجارت، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قتل و غارت کی دشمنیاں، یہ سارے کام کر کے کہتے ہو اللہ آپ پہ بچ کے سی. حسین تو بخشا ہوا نہیں تھا، حسین تو جنت کا سردار تھا، حسن تو جنت کے سردار تھے. اور ان کو سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے تھے دونوں بھائی. اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہے. اور علی کا درجہ ان تینوں سے بڑا ہے. اور علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچا اور سینے سے لگایا، کہا علی خوش ہو جا، دنیا میں تجھے دکھ آئیں گے، فکر نہ کرنا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے. تو بھائیو، او میرے بھائیو، اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ جیسا رؤوف الرحیم زمین پر ہو، اللہ جیسا رؤوف الرحیم آسمان پر ہو، کوئی بھورا ہو سی جڑا دوزخ کے جس، کوئی نصیب نہ مار گیا ہو سی جڑا دوزخ کے جس. میرے حبیب کی آمد ہے. آج 12 ربیع الاول پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں. ایک میرا درمیان اضافہ ہے، بڑی کتابیں تو نہیں لکھے، اس سے میرا ٹائم آئینہ بڑی ہے. اور ہمارا ہندی مہینہ بکرمی کیلنڈر یکم جیٹھ 628 بکرمی، یکم جیٹھ. میں نے صرف اپنے انگریزی مہینے کا پتا ہے، لیکن میں اپنے نبی جو یتیم پیدا ہو رہے ہیں، جو فقیر پیدا ہو رہے ہیں، آپ مر چکے ہیں اور ماں بیوہ ہے اور تاریخ بیدار ہے. یکم جیٹھ 628 بکرمی 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 جب آپ پیدا ہوئے. آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کا رکا ہوا گند ماں کا باہر نکلتا ہے، اور بچہ اس گندگی میں سارا بھرا ہوا ہوتا ہے. اس کا سے ٹانگوں سے اٹھا کر نرسیں دھوتی ہیں، نہلاتی ہیں. پھر اس کی جو آنکھ ناف ہوتی ہے ماں کی آنکھ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں. پھر جب تھوڑا سا وہ 8, 10, 12 دن 15 دن کا ہوتا ہے اس کا ختنہ کرتے ہیں. لیکن میرے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ جب آپ کا سر مبارک باہر نکلا تو کمرے میں نور پھیل گئے، کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور ماں کے پیٹ سے گندگی کا ایک قطرہ نہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا. چھوٹے قطرے کو ڈاٹ کہتے ہیں. ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا. آپ جیسے جیسے باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا اور خوشبو پھیل رہی تھی. اور دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ. یہ بعد میں دونوں ماں بیٹا مسلمان ہوئے. اس نے ایک بچہ دیکھا، یہ دھوتا تو آیا، کیوں آ رہا ہے، خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ چانن کیوں ہو رہا ہے، یہ چند کیوں نکل رہا ہے. جب ناف پہ نظر پڑی تو ناف کی میں کٹی ہوئی ہے. جب فتنے پر نظر پڑی یہ فتنہ کس نے کر دیا؟ ماں کے پیٹ سے سارا نظام ہوا. اور جب دائی نے اٹھایا تو پورے کمرے میں جیسے کسی نے گلاب کی بارش کر دی. معصوم چہرہ، چمکتا چہرہ اور ہلکی مسکراہٹ. تو وہ کہتی ہیں آمنہ تیرا بچہ مجھے تیرا ختنہ نہیں ہوا ہے، یہ دماغ بھی کٹی ہوئی ہے، یہ ناتا دھوتا ہے، اس طرح کی وجہ بچہ ہے. اس بچے کو یوں ماں کی پیٹ میں لٹا. اب یہ بچہ کتنی دیر کا ہے؟ 15-20 منٹ آ رہا تھا امتحان تھوڑا دیکھو. یہ بچہ ایسے پڑا ہوا ہے، اس نے ایسے کروٹ بدلی. اللہ
کل سجدہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سبحان اللہ۔ راتیں غریبوں کی بدلانے والا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، ہر ایک کے دکھ کے کام آنے والا، نسیماں جانب بطحا گزر کن فاحوال محمد را خبر کن وبرئی جانب مشتاقاً در آجا فداء روضہ خیر البشر کن واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت وہ خوش قسمت شاعر ہے، شاعری آج بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، نعتیں لکھی جائیں گی، پہلے بھی لکھی گئی، آج بھی لکھی جا رہی ہیں، بعد میں لکھی جائیں گے، اور بڑے درد سے رو کے کہتا ہوں گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہے، عورتوں کا پورا جنگ بڑھا، گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہا، خدا دا نائن کل جاؤ، اے نبی دی گستاخی ہے، اے نبی دی میلاد نہیں ہے، اے نبی دی شان گستاخی ہے، اے نبی دی میلاد نہیں ہے۔ حسان وہ شاعر ہے جو آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین کسی ماں نے نہیں جانا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن چہرے کی خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسن میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور جمال خاندانی خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو وہاں کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ جمال کا تعلق خاندان سے ہے، آپ جیسا عالی خاندان ایسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آگے سنو، خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ آخری مصرع میں ایک تراؤن کے پڑھنے میں رکھوں، اور 1445 سال کی نعتیں، عربی، اردو، ہندی، فارسی، انگریزی، ساری زبانوں کی نعتیں ایک پڑھنے میں رکھوں، تو حسان کا ایک مصرع اس سب پر بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، اور آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا، کہ آپ کا رب آپ سے پوچھ رہا ہے میرے حبیب آپ کی آنکھیں کیسے بناؤں، ماذا البصر وما طغى، آپ کا چہرہ کیسے بناؤں، والضحى، آپ کی زلفیں کیسے بناؤں، واللیل اذا سجى، آپ کا سینہ کیسے بناؤں، الم نشرح صدرک، آپ کی کمر کیسے بناؤں، الذی انقض ظہرک، آپ کا ہاتھ کیسے بناؤں، لا تبسط یدک مغلولۃ، آپ کی گردن کیسے بناؤں، الی عنقک، آپ کی زبان کیسے بناؤں، لا تحرک بہ لسانک، آپ کا بول کیسا بناؤں، رتیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ کی چال کیسے بناؤں، یمشی فی الاسواق، آپ کی پرواز کیسے بناؤں، فکان قاب قوسین او ادنی کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو، یہ کسی کو بدل نہیں گئی، ادھر آپ پیدا ہوئے، دنیا میں 4 طاقتیں ہیں، پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ اللہ نے چاروں کو میرے نبی کی پیدائش پر سجدہ کروا دیا۔ آج پانی کیوں باقی ہے کہ ہم رسول اللہ کے باقی ہیں، آج ہوائیں کیوں باقی ہیں کہ ہم رسول اللہ کے باقی ہیں۔ ادھر پیدا ہوئے، اور ادھر ایران کے بادشاہ کے عبادت خانے میں ساسانی خاندان 1000 سال سے حکومت کر رہا تھا، ان کے عبادت خانے میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، پکر کی آگ نہیں، کالی کی آگ نہیں، عود کی لکڑی جلاتے تھے، عود، لوبان اور اگر اور بلسام خوشبو پھیلتی تھی۔ ایک دم ہوا کو حکم ہوا، اس نے ایک جھونکا، ہوا آ گئی، کون آ گیا؟
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ہوا غلام ہوئی چل، آگے آگ نے اطاعت کی، پھک بجھ گئی، آگ تابے، ہوا تابے، ابھی صرف پیدا ہوئے ہیں، ہوا کو تابے، آگ کو تابے، وہ جو تھا اس کا عبادت خانے کا جو ان کا اس کو منہ بے زان کہتے تھے، منہ بے زان کرنے کا مطلب کی ہے، سمجھو کہ خدا جڑا عبادت کرنا وہ روئے کی بڑی اب کیوں مجھ گئے؟ ہاں ایک ہستی آئی ہے، ایک یتیم آیا ہے، اور نوشیروان کے محل کے 14 برج اٹھا دے بڑے ہوئے نہیں، ساڑھے بھی بڑے ہوئے ہیں، ڈاٹا اٹھا دے نہیں، پوری چٹان کا برج، پوری چٹان سفید پتھر کی، پورا محل برجوں سے بھرا ہوا تھا، 14 برج زمین پر ٹوٹ کے گرے، مٹی کا گئے، پانی کا گئے، بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس پانی تھا، عراق میں تھا، یہ جو تہران سے 120 میل دور تھا، ساوا بحیرہ ساوا ایک دم خشک ہو گیا، ایک دم خشک ہو گیا، اور وادی سماوا عراق میں ایک بنجر زمین تھی، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی، اور پوری دنیا میں جتنے بت تھے سارے زمین پہ جا گرے، بتوں سے آوازیں آئیں، ہمارا زمانہ چلا گیا اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا، ہمارا زمانہ گیا، آخری نبی آ گیا۔ جب سے شیطان نکلا تھا، شیطانوں پہ تھاک بیٹھی، ابلیس دھاڑا مار کے روڑ لگ گیا، اوے داڑے اوے ہالے، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں، وہ شیطان بڑے اپنے دوست تھا جی خیر ہے، آج تک نہیں روئے ہو، آج کیوں روئے ہو؟ تو یہ میں نے مارن آلا آ گیا ہے، تو میں نے مارن آلا آ گیا ہے، تو میں نے مارن آلا آ گیا ہے، ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں اور کل کائنات کو مسخر کیا جا رہا ہے، ہوا تابے، زمین تابے، پانی تابے، مٹی تابے، آگ تابے، ابھی تو وہ آدھے گھنٹے کا بچہ ہے، جب ان کی مان کے چلے تو اللہ نے چاروں عناصر صحابہ کے تابع کر دی، مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی، آتش پہاڑ، عمر کا زمانہ، آگ تیزی سے مدینے کی طرف آئی، آپ نے کہا تمیم داری کی طرح ہے، ان کو بلایا گیا، تمیم اس آگ کو بجھاؤ، یہ طوفانی آگ اور یہ آتش فشاں میں کیسے بجھاؤں؟ کما ہوا الا انت، تو بجھائے گا، چل، تو آگے گئے اور آگ کے سامنے ایسے کیا، آگ پیچھے آگ پیچھے ہٹ گئی، پانی نہیں پیچھے ہٹتا کیا؟ شکر کرو کسی دریا دے کدی تے نہیں بیٹھے ہو، ساڑھے پاس سے آگے بیٹھو، ہزاروں دیہات غرق ہو گئے، نشان مٹ گئے، لاکھوں ایکڑ زمین کی فصلیں برباد ہو گئیں، ہزاروں شہید ہو گئے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، پھر انہوں نے آگ کو ایسے کیا اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا اور پہاڑ کے اندر داخل کر کے آ گئے۔ علا بن حضرمی بحرین کے کنارے پر سمندر ہے، کشتیاں کوئی نہیں، جب غلام تھے تو سردار تھے، جب باغی بنے تو ذلیل ہو گئے، اپنی جوتیاں مار رہے ہیں، اپنی ذلیل کر رہے ہیں۔ تو علا بن حضرمی امیر گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑے، ایڈے لمبی دعا نہیں لگی، یا علی یا حلیم یا عظیم یا علی یا عظیم، 4 نام، سمندر پار کرنا ہے، رستہ دے، کہنے لگے بسم اللہ پڑھو، کود جاؤ، سم اللہ وقت ہے، چھلانگے لگا، بسم اللہ پڑھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وسمینا وقت حمنا، ہم اپنے اونٹوں پر تھے، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے اونٹ ڈالے، اللہ نے سمندر کا پانی زمین میں غائب کر فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹ کے پیر بھی درد نہیں کیے۔ جب غلام مصطفیٰ تھے تو اس طرح
सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भटक गया जंगल में, आगे शेर भागता हुआ आया, जरा नहीं डरे। तो उसने यूं किया, कहने लगे सुन या अबुल हारिस, शेर का नाम अबुल हारिस भी है, अना मौला रसूलिल्लाह, जानते हो पहलू खा रहे हैं दंद, मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूँ, अबू लग मैंने राह दिखा, मैं आप बोल गया। तो शेर आया और आपको ऐसे दुम मारने लगा, जा लगी बस बस ऐसे जीवन कुत्ता करता, और आगे आगे शेर, पीछे पीछे सफीना, आगे आगे शेर, पीछे पीछे सफीना, चलते 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 सहाबा के कैंप तक पहुंचाकर फिर उनको यूं देखने लगा कि उन्होंने वापस लगा जाऊँ, उन्होंने कहा जाओ। फिर वो शेर वापस चला गया। जब हम गुलाम मुस्तफ़ा थे, बड़े इज्जत वाले थे, कभी हम भी तुम में भी चाहा थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि राह हो। आसमानों पे नबूवत उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए, पानियों पे नबूवत, कोई पानी का निशान नहीं है, थोड़ा सा पानी रह गया, 30,000 का लश्कर। और हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब हम मरते हैं, पानी चाहिए। आपने कहा जिसके पास जितना पानी है इकट्ठा करो, एक कतरा, एक घूंट, 2 घूंट करते करते एक आधा लोटा बन गया, आधा। आपने उसमें अपनी 5 उंगलियां डाली है, एक 2 3 4 5 जगह तो पानी का चश्मा जारी हो, सुभान अल्लाह, उंगलियों से पानी। 30,000 लश्कर ने अपने बर्तन भरे, पानी पिया, प्यास बुझाई, और मेरे नबी की उंगलियों से पानी निकल रहा था। और उलमा कहते हैं आब ज़मज़म अफजल है, ये जन्नत का पानी अफजल है। कुछ उलमा कहते हैं जन्नत का पानी, कुछ उलमा कहते हैं आब ज़मज़म, क्योंकि आब ज़मज़म से मेराज पे जाते हुए आपके दिल को धोया गया। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं दुनिया का सबसे मुकद्दस पानी वो है जो मेरे नबी की उंगलियों से निकलता है, और आब ज़मज़म से भी मुकद्दस है, वो जन्नत से भी मुकद्दस, सबसे आला है, सबसे पाकीज़ा है। कुएं में पानी नीचे कड़वा, हुदैबिया के मौके पर, या रसूल अल्लाह 1400 आदमी, पानी कोई नहीं। आपने कुएं को देखा, नीचे आपने थूक डाला, पानी जोश मारता हुआ किनारे पर आ गया, सबने पानी पिया, सबने पानी पिया। मुर्दों पर नबूवत, एक बद्दू गुजरा, गोद ना सुने, देखिए देहातियाँ देखिए उसी शहर में तो बताइए ना, शहर नहीं बता। अब छिपकली को इतना बड़ा कर दो, छिपकली तो देखिए ना, किरली इतनी बड़ी हो जाए तो वो गो होती, उसकी गर्दन नहीं होती, बीच में खुशी होती। अरब जाहिलियत में गो खाते थे, जड़े खाना बदोश नॉन मुस्लिम है वो भी गो नाम तक खाते, उन्हें शिकार किया हुआ था और रस्सी से बांधा हुआ। जब वो गुजरा तो आपकी महफिल दिखे रहे, तो वो किसी ने कहा कि वही जो कहता मैं नबी हूँ, तो उसने अपनी ऊँटनी को मोड़ा, कहने लगा तू है जिसने घर का फसाद मचा दिया है और कहता है मैं नबी हूँ। आपने कहा जी मैं हूँ। अगर मेरी तेरी कौम का सुलाना होती ना, मैं तेरी यही गर्दन उड़ा देता। हजरत उमर की आँखें से घूमने लगी, या रसूल अल्लाह कहानी हजरत कौन का हो, अब मैंने इजाज़त है मैं जरा तलवार एंड कर दूँ। आपने फरमाया उमर तुझे पता है अच्छे अखलाक वाला नबी बनते बनते रह जाता है। अखलाक कितना बड़ा अमल है। आपने कहा यार गल तो दस तेरी नाराजगी की है, उसने कहा नाराजगी बाद से उसने गिरा खोली और गो उठाकर आपके सामने फेंक दिया। एक बोले तू नबी है तो मैं मान गया, नहीं तो मैं बोली एंड खड़ा हो गया। उसका क्या होया तो बंदा नहीं बोलेगा, फिर जानवर के भी बोल, वो तो जीता भी नहीं बोले, तो एंड हो गया। आप मुस्कुराए और एक नजर उसको असर डाला, थोड़ी देर उसको देखते रहते कहा या बाप, ज़ब्त अरबी में गो को कहते या बाप। उसने अपने हाथ ऐसे की और गर्दन खोद सीना को
اوپر گیا، چہرہ اوپر کیا اور عربی میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، سعدیک وہ میری خوش بختی، وہ تسی میں نے صدیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1375 صفاتی نام لکھے ہوئے، علامہ سندھی کی کتاب۔ جب کبھی صحت اچھی تھی، پڑھنے کا ذوق شوق تھا، تو سر درد کی وجہ سے آپ کی محبت میں بول رہا ہوں کہ جڑیاں پرانیاں گھڑی نہیں تھکا لیندے تو تھوڑی سراٹ ہوتی اڑکھن ہوتی، میرے سر کی یہی حالت ہے، آپ کی محبت میں جوش آیا ہوا ہے۔ تو ان 1375 صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت نام اس گروہ نے آپ کو دیا ہے۔ باقی نام لوگوں نے رکھے ہیں، علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء کرام نے، صحابہ نے، اور یہ نام گروہ نے آپ کو دیا۔ ہم نے ترجمہ کریں گے یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک حاضر سعدیک، وہ میری وقت جاگے، اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ذرا قرآن سنو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة هل أتاك حديث الغاشية وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ کیا خوفناک نام ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے آپ کی برکت سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ جڑا بدو پہلے این کرتا ہے نا کہ کرے تو این نہیں ہوگا، چلو ہے آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کی پوجا کرتی ہے، وہ انہوں پتا ہے۔ تو آج تو مسلمان نے نہیں پتا، وہ کہتے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس کی رب بندگی کرتی ہوں، اس کا عرش آسمانوں پر، حکومت زمینوں پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ وہ بدو نے جب باہر نکل آئی، ایک ہی انو گئی ہے۔ آپ نے کہا من انا، ہم کہتے ہیں چھپ پڑی ہے من انا، اس نے کہا اے جنم نبی مننے تو تاہم ہے مننا۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس کو پتا تھا کہ چھوٹے نبی بھی آئیں گے، تو مہر لگائی وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قد افلح من صدق قد خاب من کذب، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو نہیں مانے گا وہ برباد۔ ہاں بھائی ان کی آنا ہے، اللہ منتا تیرا کلمہ پڑھنا ہے تو وہ بھی بلا لے۔ آپ نے کہا اس کو انعام بھی دو، عمر تو تم نے اس کو ڈانٹا ہے نا، اس کو انعام بھی دو، اس کو خوش کر کے بھیجو، یہ میرے آپ کے نبی ہیں، یہ میرے آپ کے رسول ہیں۔ ان کی زندگی جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے، ان کی زندگی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تم میں پیدا ہوا، تمہارے خاندان میں پیدا ہوا، اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی انسان کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے۔ میں نبی کی پیڑھی سناتا ہوں، محمد بن عبداللہ من انفسکم کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ تھوڑے بچ پیدا ہوا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عبد مناف کی نسل ہے، قصی دی نسل ہے، کلاب دی نسل ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ پیڑھی تو دیکھو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن
بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابر بن جاهم بن ناقش بن ماخي بن عرفي بن عبر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن إرعضة بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مكسر بن ناهر بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سبور بن رعود بن فائق بن عابر بن الفخشار بن سام بن نور بن لامر بن مبوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن الشيزة بن آدم عليه السلام من أنفسكم یہ کیا شعر ہے؟ کسی کی پیڑھی محفوظ ہے؟ میں جب روزہ مبارک پہ جاتا ہوں پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ ہمارے پنجاب کے ذمہ داروں کی ایک روایت ہے، اب تو ختم ہو گئی ہے، ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے تھے، ابھی میں نے اس کو باقی رکھا ہے، باقی سارے کوئی سیاست سے بڑھ گیا، کوئی شہر میں بڑھ گیا، میں نے اپنے دیہات کو زندہ رکھا ہوا ہے، اپنی ثقافت باپ دادے کی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جتنے ہمارے مراسی ہیں سب کا میں خرچہ اللہ کے فضل سے اٹھاتا ہوں، ان کی بچیوں کی شادیاں، ان کے علاج، ان کے ٹوٹے گھر، ان کے نلکے، ان کی موٹریں، ان کی ہر ضرورت جتنی میری طاقت ہے میں ان کی پوری کرتا ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ میں جب روزہ مبارک پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنے مراسیوں کو پالتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کا اور اہل بیت کا مراسی بن جاؤں تاکہ آپ قیامت کے دن مجھے کہیں کہ ہمارا طارق جمیل مراسی کدھر ہے، مجھے اس بات پر بخشش کی امید ہے، اے بیان پتہ نہیں میرے قبول ان کے نہیں قبول، بندہ شہرت سے آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے ہاں تسی سارے اللہ کی رضا واسطے ہے، لیکن میں اپنے قسم نہیں کھا سکتا، میں اپنے قسم نہیں کھا سکتا کہ میں موت کو پکڑ رہا ہوں، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، یہ میں تو سنا رہا ہوں، یہ تو پتہ نہیں موت پہ لگنا، اس وقت سے میں نے اپنے خلوص دشا کے تھوڑے یقین دے پورا یقین تھوڑی نیت تے یقین اپنے خلوص تے شہرت بندے نو آواز کھڑا کر دیندی ہے، اللہ قبول فرماوے تو فرماوے، اگر یا رسول اللہ اے ڈور بج گئے پتہ نہیں ہے قبول کر کے میں نے اپنا بات سمجھا اہل بیت کا بات سمجھا، میں جدہ میں روزے تے جانا پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرے تھا من انفسکم، پھر افریقہ میں اس کو پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک رسول بھیجا ہے جس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں، اس کا الگ بتاتا ہوں تشریح، آپ جا رہے ہیں ہجرت پر، راستے میں بھوک لگے، رابط پہنچے، وہاں ایک خیمہ ہے، ایک بڑھیا بیٹھی ہے ام معبد خزائی قبیلے کی، اس کے پاس جاتے ہیں، اماں جی ہم مسافر ہیں تو کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے، ایک بکری کی بچی کھڑی تھی، بچی ابھی بیاہی نہیں کہ اس نے کوئی بچہ دیا ہو دودھ ہو، تو آپ نے کہا اس کا میں دودھ نکال دوں، تو چونکہ ایک عرب عورت ایک عرب کو یہ کہتے ہوئے سن رہی ہے کہ اے بچی دا میں دودھ کر لوں، تو اس نے ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا کہ ٹھیک ہے سمجھدار ہے کہ کوئی ملے ہے، میرا بکری کی بچی نے کبھی دودھ دیتا ہے، لہذا اس نے بہت سے دیکھا بہت سے، اور آنکھوں میں سما گیا کہ نہیں بیٹا اس نے تو کچھ اس کا تو بھی بچے نہیں ہوا تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ کہا ماں جی آپ اجازت دے دودھ کا چلا ہے
پورا گڑوا بھر لیا. پہلے ابو بکر کو پلایا, ان کے غلام عامر بن فہیرہ کو پلایا, پھر جو رہبر تھا عبداللہ بن قریظہ اس کو پلایا, آخر میں خود پیا, اور پھر دوبارہ دودھ نکالا اور گڑوا بھر کے پھر رکھ کے چلے گئے. وہ ماں پیتی رہ گئی بھی جادوگر ہے, لگتا تھا نہیں جادو تو چہرہ کا گڈھا نورانی ہے. شام نو خامدہ آ گیا, انا لکی هذا الحلیم, یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگی اس بکری سے. پاگل ہو گئی ہیں, اگر ٹھکانے ہے تیری اے دودھ دے گی, اس کا بچہ نہیں دیتا. ماں میں بھی یہی آخیا ہے, پر کوئی جادو والا بندہ ہے وہ ہاتھاں چھو برکت ہے. بکری کی عمر میکسیمم 7 سال ہوتی ہے, 7 سال تک ذبح ہو جائے ٹھیک ہے, ورنہ 8واں سال نہیں دیکھتی, مر جاتی ہے. یہ بکری 22 سال زندہ ہے, 22 سال ذبح نہیں ہوئی, نبی کے ہاتھ لگے تھے, مر گئی. حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مری, ذبح نہیں ہوئی. وہ کہنے لگی وہ کوئی جادوگر تھا یا کیا تھا؟ کہا ذرا بتا دو سے وہ کیسا تھا. تو سنو, ایک بدو, ایک دیہاتی عورت کیا ہوتی پر ہوتی ہے, کہنے لگی ابا معبد رأیت رجلا فاحد الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزر به سعدا وسيم قسيم في عينيه تحت أزج أقرا في لحيته كثافة في صوته سهل في عنقه سطع إذا تكلم علاه البقاء إذا سكت علاه الوقار وكأن كلماته ينحدرن كاللؤلؤ المنظوم. کم یہ میں صرف ایک چند جملے سنانا چاہتا ہوں, 1.25 ہونا ہے. وہ کہنے لگی ابو بابا تمہیں بتاؤں, مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گئے. ان پڑھ مجھے ایسے لگا اپنا چند جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گئے. حسن الخلق, سر سے پاؤں تک حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا. لم تعبه سجدہ, پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا, برابر سینہ ہو گئی. ایسے رکھا کرو, ایڈے نہ ڈور بنا لے کر آپ آدھائی کہتے ہیں تیزے کھانے جانے سہمانا آتے پیر سیدھے اور کتنے کی بنائی کھاندے اچھے پیٹ ہوتے. برا ہے وہ انسان جس کا مرد عورت کا پیٹ آگے نکلا ہو. لم تجر بھی سادہ, اتنا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے, اتنا موٹا نہیں تھا کہ بدصورت ہو جائے. وسیم قسیم, یہ 2 لفظ دنیا میں آدم کی نسل میں ایک ہستی پر آتے ہیں, کسی پر نہیں آتے. وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق پڑ جائے. کتنی حسین شکل ہو, مورت ہو, سینری ہو, علاقہ ہو, کچھ دنوں کے بعد دل پھٹا ہو جاتا ہے. اب مری جانے کو دل نہیں کرتا. 1968 سے جانا شروع کیا, جب میں اسکول پڑھتا تھا دل ہی نہیں کرتا, ویسے مری نہیں رہا, میرے ہوٹل ہو گیا, درخت ہے کوئی نہیں. کتنی خوبصورت چیز ہو, دل بھر جاتا ہے. ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جن کو 1000 سال بھی دیکھتے رہو تو دل نہیں بھرتا. اس کو کہتے ہیں وسیم. وسیم قسیم, قسیم کیسے کہتے ہیں؟ جو یہاں ماتھے سے لے کر پاؤں تک, گردن سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک, دائیں سے لے کر بائیں تک, ادھر سے لے کر یہاں تک, ادھر سے لے کر یہاں تک, اندھے سے لے کر انگوٹھے تک, اندھے سے لے کر انگوٹھے تک, ہتھیلیاں, پاؤں, گھٹنے, ٹانگیں, ہر شے جس کی خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم. قسیم ہم باتوں بات کہتے ہیں امتیاز کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے, مطلب ایک باقی چہرہ کی وجہ نہیں پکڑ جائے, داڑھی بڑی خوبصورت ہے. تو میرے نبی کیسے تھے؟ وسیم قسیم, ہر شے خوبصورت تھی, ہر شے. ازج, یہ ہمیں گول تھی. ازج الحواجب من غیر قرار, یہاں بال نہیں تھے,
یہاں ایک راگ تھی یدرہ البدر، جب وہ غصہ آتا تھا تو یہ رگ ایسے پھڑکتی تھی. واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا، عظیم العامہ، سر بڑا تھا، شدید سواد الشاہ، سیاہ کالے بال تھے. انہیں فرقت تقیصتہ فرق وإلا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے تھے. جب مانگ نکالتے تھے پگڑی اتری ہوتی تھی تو مانگ میں سے دور نکلتا دکھائی دیتا. ادعج، آنکھیں سنو، ادعج، اشکل، احور، انجل، ابرک، یہ سارے آنکھوں کے نام ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جیسی آنکھ کائنات میں پیدا ہی نہیں. ایسی آنکھ، ایسی آپ ہمیشہ ایسے دیکھتے تھے. ایسے جب کبھی ایسے دیکھتے تھے تو کسی میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے پہ نظر ڈال سکیں. صرف ابو بکر اور عمر دو ہستیاں تھیں جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتے بھی تھے اور بات بھی کرتے تھے. گردن کیسی تھی؟ جیسے سراہی دار. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین. آپ کے گال نہ ایسے چربی چڑھی ہوئی نہ ایسے اندر گلائی ہوئی، اور یہاں سرخی تھی سیب کی طرح. ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، ایسے جیسے کسی نے گولائی میں ہونٹ بنائے ہیں چوڑے چہرے کے ساتھ. دانت کیسے تھے؟ اشنب، پوری لائن. دیکھتے نہیں بچوں کی وہ لگی ہوتی ہے ان کے دانتوں کو سٹ کرنے والی ڈاکٹر لگا. آپ کے قدرتی ایسے گولائی میں تھے. مفلج، 4 دانتوں میں خلا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دیوار پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. یہ ہے میرا آپ کا رسول. کسل لحیہ، گھنی داڑھی تھی. داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے. آپ نے ان کو مہندی لگائی، آپ نے ان کو مہندی لگائی. 20 سفید بال. اور اقل العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، یہ جیسے میرا اٹھا ہے، آگے میرا ذرا چوڑا ہے. آپ کا یہاں باریک تھا، یہ ناک آپ کا باریک تھا. اور آپ کے بازو لمبے طویل الذنبین، لمبے رہ ہتھیلی کشادہ. کشادہ ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، اور جو تنگ ہتھیلی ہوتی ہے وہ نہ میں ابھی نہ میں میری چوڑی کے تک ہے. جس کی تنگ ہوتی ہے وہ بخیل ہوتا ہے، جس کی چوڑی ہوتی ہے وہ سخی ہوتا ہے. شسن الکفین والقدمین، آپ کے بعد ہاتھوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر اتنا گوشت تھا کہ دیکھیے یہ میری رگیں نظر آتی ہیں، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھیں. گوشت گوشت. اور آپ کی ہتھیلی نرم تھی ریشم کی طرح، جیسے ریشم ہوتا ہے ایسے. طویل الذنب، سائل الاطراف، آپ کی لمبی انگلیاں تھیں، لمبی اور سیدھی. یہ دیکھو میری دونوں انگلیاں تھوڑی تھوڑی ٹیڑھی ہیں، آپ کی سیدھی اور لمبی، اور ہتھیلی کشادہ، بازو لمبے، سینہ چوڑا. یہاں سے لے کر یہاں تک ایک باریک بالوں کا تار آتا تھا، باقی سارا جسم بالوں سے پاک تھا. انور المتجرد، جب آپ ایسے آستینیں چڑھاتے تھے تو آپ کے یہ بازو سورج کی طرح چمکنے لگتے تھے، سورج کی طرح چمکتے تھے. اور آپ کے وجود سے خوشبو آتی تھی. آپ ام سلیم کے گھر سوئے ہوئے، گرمی کا زمانہ، ایسے ٹیک ہاتھ کی نیچے سر کی ٹیک لگا کے ایسے. جب آپ کی آنکھ کھلی ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی اور آپ کے پسینوں کو بوتل میں لے گئی. آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کا پسینہ خوشبودار ہے، اس لیے میں آپ کی بوتل میں جمع کر رہی ہوں کہ دنیا کی خوشبوؤں سے زیادہ خوشبو تو آپ کے پسینے میں ہے، اس کی ذات میں. اور اس کے عمل میں کیا خوشبو ہوگی، اس کی زندگی میں کیا خوشبو ہوگی. اس کی زندگی کو اپناؤ. یہ تبلیغ کی دعوت ہے. محمدی بنو، محمدی بنو، ربانی بنو. لا الہ الا اللہ تمہارے دل میں ہو، محمد
रसूलुल्लाह तुम्हारे जिस्म पे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हम दिखा नहीं सकते, बताना पड़ेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह हम छुपा नहीं सकते। ये शक्ल तो बताती है कि ये आम आदमी नहीं है, ये किसी का गुलाम है। तो इतनी नकल तो मार लो कि मोहम्मद ही नजर आओ, इतनी नकल तो मार लो। बड़े मन नाल इतनी लड़ाई का लड़ो, सारे जवान बैठे हो, हाथ जोड़ना है, जन्नत दाड़ी कोई नहीं होगी, कोई नहीं होगी, ऐसे ना रखी तो उत्थे रखनी पाएगी तो वो रोगे। हाँ, तो जन्नत की चाबी भी मेरे नबी के हाथ में है, अल्लाह का झंडा भी मेरे नबी के हाथ में है। आपने फरमाया कब्र से सबसे पहले मैं निकलूंगा, मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा, और बिलाल पता की कब्र कहाँ है? शाम में, दिमश्क में। और आपने कहा बिलाल मेरे कदमों से उठेगा, निकलते ही अजान देगा, फिर मेरे लिए बुर्राक आएगा, बिलाल के लिए सुकून नहीं आएगी, बिलाल आगे चलेगा, हम पीछे चलेंगे। जब मैदान महशर में आएंगे, अल्लाह बिलाल से कहेगा खड़ा हो ऊँटनी पर और अजान दे। आज रह गई रस्म अजान, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। आज आदम की सारी नस्ल आप और हम हजरत बिलाल की अजान मैदान हशर में सुने। सबसे पहले आपने फरमाया मेरा कदम जन्नत में पड़ेगा, सबसे पहले आपका कदम पड़ेगा, फिर उम्मत का कदम पड़ेगा, फिर बाकी नबी, फिर बाकी उम्मतें। और आपने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे दाएं बाएं कौन होंगे? MP MNA वजीर बादशाह, वो तो कहता है मगर खले खाते पे उसे। मेरे दाएं बाएं गरीब लोग हों, सारे के नहीं होते। ज्ञानदार बादशाह हो तो अर्श का साया अल्लाह दे, ज्ञानदार वजीर हो, सियासतदान हो, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देगा। मैं तो वो नंबर वालों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप दाखिल होंगे तो मेरे दाएं बाएं गरीब लोग, रक्शे वाले, चिंची वाले, रेडियो वाले, छापड़ियों वाले, दिहाड़ियादार, ये मेरे साथ होंगे और जन्नत का दरवाजा खुलेगा। हर आदमी को पता होगा मेरी सवारी कौन। आप पहली दफा जन्नत में जा रहे हैं, आगे करोड़ों अरबों सवारियां खड़ी हैं और हर सवारी के साथ एक नौकर खड़ा है। यहाँ बाहर जाओ ना तो आपको गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, मैं कितने पार्क की आई गाड़ी अपनी ढूंढनी पड़ेगी। वहां पहली दफा अंदर जा रहे हो, हर मर्द जन्नती को पता होगा वो मेरी सवारी है, वो मेरा नौकर है, और नौकर को पता होगा वो मेरा आका है और मैं उसका गुलाम हूँ। हर आदमी ईमान वाली औरतों को अल्लाह फजीलत देगा, उनको जन्नत में पहले भेज देगा। ईमान वाली औरतों को जन्नत में पहले भेज देगा और उनसे कहेगा जाओ और जन्नत का मेकअप संवार के अपने खामिदों का इस्तेमाल करो। जन्नत की हूर मिट्टी से नहीं बनी, मिन असाबे रिजलैहा इला रुकबतैहा मिन ज़ाफ़रान, यहाँ से यहाँ तक ज़ाफ़रान है। मिन रुकबतैहा इला सदियैहा, यहाँ घुटनों से छाती तक वो मुश्क से, कस्तूरी से। मिन सदियैहा इला उनुक़िहा मिनल अंबर, अंबर से बनी है। मिन उनुक़िहा इला रासिहा मिनल काफूर, यहाँ से यहाँ तक काफूर से बनी है। ए दुनिया के मुश्क अंबर काफूर नहीं, वो जन्नत के मुश्क अंबर काफूर ज़ाफ़रान है। और उसका जो कद है वो 130 फुट होगा, थोड़ी छत पाड़ के उतर निकल जाएगा। एक नौजवान के अंदर एडे का भी रोड की है शानदार, मैं कहा मर्दों का कद भी इतना होगा। आबे आदम और अम्मा हवा का कद 125 फुट 125 फुट, यही कद वापस आएगा 125 125। मुझे क्या लगा काबरी का लड़का था, इतने लंबे कद को लेके क्या करें? क्या गए तो जन्नत 5.5 फुट का बढ़ गया, देखो तेरी रूट का 125 फुट और तेरे को जिस पा तेरी अंदर ही धाड़ होगी, मैंने बाहर काटा। अब वो छोटा है कि 100 चोले, वो 80 चोले से जो पढ़ा काट के लोरियां जैसे हो ठीक है, वो तो देखा मतलब नहीं।
اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور جنت کی عورت دور سورج کو انگلی کا یہ گورا دکھا دے تو اللہ کی قسم اس کے اس گورے کے سامنے جو سورج نظر نہیں آئے گا، غروب ہو جائے گا. چہرہ کیسا ہو، جسم کیسا ہو. ایک حور ہے جنت میں جس کا نام ہے عینات. عینات وہ ایسی حسین ہے، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اسے دیکھ کے سب ہٹ جاتا، کلیجے پھٹ جاتا. جب اس کو اسے دیکھیں گے تو ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے. جب اس کی یہاں سینے میں نظر پڑے گی تو سینے میں جنتی کو اپنا چہرہ نظر آئے. 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم نظر آئے گا اور ہر جوڑا الگ الگ نظر آئے گا. اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو سارے مر جاتے. جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں ہاتھ ہوتے ہیں اور 70,000 بائیں ہاتھ. 70,000 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار لاکھوں اس کے نوکر ہوتے ہیں اور وہ ان کے درمیان میں چلتی ہے 100 جوڑے پہن کر. جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نفر آتی ہے. ایک سٹیپ. کالج اسکول کے زمانے میں وہ گندی دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے نا. ایک سٹیپ ایک ہی ہوتا ہے. وہ ایک سٹیپ میں 1,00,000 نفر دکھائے گی. 1,00,000. اور کہے گی کیا؟ این اللامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے. یہ ہے تبلیغ کے کام کی قیمت. یہ تم سمجھتے ہو تبلیغ ہے کرنے جماعت ہے کبھی کر لے جاؤ کام ٹھیک ہے، نہ جو کام ٹھیک ہے. بہت بھاری سودا ہے، بہت مہنگا سودا ہے. ایسے حور آپ کے مقدر میں اللہ کر دے. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کے مٹانے والے؟ انی لکل من امر بالمعروف ونہی عن المنکر. جو سرگوتے میں بھلائی کی دعوت دے گا، برائی سے بچائے گا، میرا اس کا نکاح ہو گیا. میں نے لندن مرکز میں بیان کیا 1982 پہلی دفعہ میں گیا. مجھے خلاصہ لکھنؤ میں فرمایا انگلینڈ والوں کو جنت خوب سنانا، انہوں نے دنیا کو جنت بنا لینا. تو ایک نوجوان آ گیا کہنے لگا فیصلہ بات ہے مولانا صاحب ایک اینا دیکھ کے میں کہوں کہہ رہے اندر یہ دیکھ کے بڑھتا نہیں لگتی. تو کوئی صحابی لے جیسے مجھے ڈھیر ہے تو دل کا ایسا میری بھی ہوگی. میں اگر جتنے تبلیغ والے پیدا ہوتے رہیں گے اتنی اینا اللہ پیدا کرتا ہے. وہ کون سی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے. ایک نہر ہے جنت میں، اس کا نام ہے بیدا، بے یا دال خا. اس کے اوپر موتیوں کی چھت ہے، اس میں مشک عنبر زعفران کافور پانی کی طرح چلتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی حور کو بنانا چاہتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے تو پوری لڑکی پورے لباس کے ساتھ باہر آتے آتے نعرہ لگاتی ہے نہیں نہ خلقہ بولا نہیں نہ رجالنا. کوئی ہے مجھ سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے شادی کرنے والا. تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون. سب سے گھٹیا جنت یعنی سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ، سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ جنت کا. وہ اس ساری دنیا سے کتنا بڑا ہوگا؟ یہ آخری آدمی ہوگا ایمان والا جو دوزخ سے نکلے گا. اس کا نام ہوگا جوہینا. اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینا. عرب ہوگا، ساڑھے جو نہیں ہوگا سب سے آخر میں نکلے گا. سب سے آخر اللہ سے کہے گا جنت جامنا ہے جی چلا جائے گا، بڑا خوش ہوگا. لیکن
اس کا جو درجہ ہے ابھی وہ نہیں، اس کو اوپر دکھائے تو ایسے دیکھے گا اب اس کا دل کرے گا کہ کچھ نہیں ہے لیکن ڈرے گا جب منگیا تو کہ ریورس نہ ہوگا پھر کیا جاتا کہ مہربانی سے کرتا ہے دے دیتا بھی بڑی چھوڑو اللہ فرمائے گا اگر اور تو نہیں مانگے گا کہنے تیری قسم اور نہیں مانگے اللہ وہاں پہنچا دے گا جب اسے دیکھے گا تو نچلا اسے مٹی کا گھر نظر آئے گا لیکن تھوڑی دیر بعد ایک اور دکھا دے گا جب وہ دیکھے گا تو یہ مٹی نظر آئے گا اور پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا پھر بندہ بے صبر آیا تین کے چھوڑے ہے دے دے اللہ فرمائے گا تو قسم چاہیے میں نہیں مانگا نہیں بس آخری قسم ہے وہ نہیں مانگا اے دے اللہ اسے وہاں پہنچا دے گا تھوڑی دیر بعد اس کا اصلی مقام دکھائے گا مڑو رہ نہ سکے لیکن وہ سوچی پہ گیا جب منگیا تو واپس دو جب نہ منگا تو دل جڑا کا بن ہے تو چپ کر کے بیٹھا رہے اندر جڑی جنگ چل رہی اللہ دیکھ رہا ہے آخر میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ میرا رحمان اللہ میرا محبوب اللہ میرا غفور اللہ دیکھو اللہ کے تین سسٹم پہ غور کرو اللہ کہتا ہے تو ظالم ہے تو میں اس کے مقابلے میں غافر ہوں تو ظلوم ہے تو میں غفور ہوں تو ظلام ہے تو میں غفار ہوں سبحان اللہ تو جب وہ نہیں بولے گا نا اندر تک جنگ چلتی گئی تو اللہ کہے گا میرے بندے منگتا کیوں مانگتے کیوں کہے گا یا اللہ شرم ترائے والی قسمیں توڑی شرم سال تک کا دستہ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چاہے کل جس دن میں نے دنیا بنائی تھی آج دنیا کو بنے 25 ارب سال ہو چکے اور جب جا کے ختم کی تھی اس کو 10 گنا کر کے تو نے دے دو راضی ہو وہ کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کرنا ہے رب ہو کے میرا مذاق نہ کرنا نہیں ظاہر کا قدیم چل اب اپنی اصلی جنت میں جائے جب نوکر دروازہ کھولے گا اس کو دیکھ کیسے بڑا کیوں کی کر رہے ہیں تم فرشتے ہو تمہارے بڑے کو پڑھا تو میں فرشتہ نہیں آپ کو نوکر میرے جیسے 80,000 ہیں نوکر آپ کے جب آگے جائے گا تو 80,000 نوکروں کی قطار کوئی تنخواہ کو نہیں اللہ کے ذمہ کپڑا اللہ کے ذمہ روٹی اللہ کے ذمہ گھر اللہ کے ذمہ پانی اللہ کے ذمہ اور صرف وہ ٹھاٹ واٹ وہ سارے کہیں گے امان سیدنا النظور رہو اس سردار صاحب وہ آقا جی وہ تسی کتنے رہ گئے ابھی تو تم اڑی کو سکنے پہ گئے کہ بہت شکر کرو میں آ گیا جی میں بڑے لکر کھاتے جی فرشتے دے وہ شکر کرو وہ سارے خوشی سے نعرے لگائیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے ایک میدان میں لائیں گے اسے کا ایک تخت ہوگا سونے اور چاندی کا اس پر بٹھائیں گے کہیں گے ہمارے آقا بھوکے ہیں پیاسے ہیں کھلاؤ بھی پلاؤ بھی کتنے نوکر ہیں بولو 80,000 ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا کتنے ہو گئے 1,60,000 1,60,000 یہ دوزر سے آیا ہوا جنتی 80,000 ڈونگے کھا جائے گا 80,000 شربت کے گلاس پی جائے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنا ہے وہ غائب ہو جائیں گے سامنے اس سے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا لگے گا جیسے دیوار ہے ایک نمبر سے گرے گی دیوار تو پتہ چلے گا دیوار میں پردہ ہے پردہ ایسے کھلے گا ایسے کھلے گا ایسے کھلے گا ایسے کھلے گا ایسے کھل جب آئے گا تو وہاں دیکھے گا کہ ایک ویکتی ایسے جب اس کو دیکھے گا تو اسے یہاں اپنا چہرہ نظر آئے گا اور جب اس کو دیکھے گا اب میرا ایکشن ہے کتنی دیر 40 سال ایسے دیکھتا رہے گا نہ نہیں دیکھے گا نہیں دیکھے گا نہ کتے دیکھے گا نہ ہٹا گا آنکھیں پڑ جائیں گی 40 سال آخر وہ کہیں گی اور دیکھتے رہو گے میرے پاس نہیں آؤ گے پھر انہیں ہوش آئے گا بی بی کون ہے تم میں تیری بیگم ہوں
پھر انتظار میں جب وہ دھاڑے ہو کے لے جانے کو دسیا، اب وہ دوڑ لگائے اور جا کر اس کو جپھا لگائے. یہ جپھا کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 سال. 70 سال یعنی بہت دن میں ہماری ذمہ جماعت تھی. اب تو میں ان کے بلانے پر مہمان بن گیا ہوں. ان کو سدا سلامت رکھے، ان سے کام لیتا رہے. تو ایسے ستون کے ساتھ ایک بابا جی بیٹھے، ایسے بابا بیٹھا تو وہ جیسے